حضرت دانل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کا ذکر اگرچہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتا، تاہم اسلامی روایات، تفاسیر اور تاریخی مصادر میں آپ کا تذکرہ ایک نبی کم از کم ایک نہایت صالح اور مقرب بندے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور اس دور میں زندگی بسر کی جب بنی اسرائیل شدید آزمائشوں، غلامی اور سیاسی زوال کا شکار تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بخت نصر، نبوکدنضر جیسے جابر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں ایک نوجوان دانیال بھی تھے جن کے دل میں ایمان کی روشنی اور زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ بابل کی سرزمین شرک، بت پرستی اور جاؤ جلال کے غرور سے بھری ہوئی تھی، مگر حضرت دانل نے اس ماحول میں بھی توحید کا چراغ روشن رکھا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ بادشاہوں اور درباریوں کے پیچیدہ خوابوں کی ایسی سچی اور حیران کن تعبیر بیان کرتے کہ سب دنگ رہ جاتے۔ یہی علم آپ کے لیے آزمائش بھی بنا اور عزت کا سبب بھی۔ ایک موقع پر بخت نصر نے ایک ہولناک خواب دیکھا، مگر وہ خود اس کی تفصیل بھول چکا تھا اور درباری نجومیوں سے مطالبہ کیا کہ خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی۔ سب عاجز گئے اور سزا کے خوف میں مبتلا ہوئے۔ ایسے وقت میں حضرت دانل نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں خواب بھی بتا دیا اور اس کی درست تعبیر بھی سکھا دی۔ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے وہ خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر کھول کر رکھ دی تو بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے دانیال کو دربار میں عزت کا مقام دیا۔ مگر حضرت دانل نے اقتدار اور مقام کو کبھی دل میں جگہ نہ دی، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بندگی کو ترجیح دی۔ اب لوگوں کو توحید، صبر اور آخرت کی تیاری کا درس دیتے۔ آپ کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعض درباریوں نے آپ کی مقبولیت سے حسد کیا اور بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ انہوں نے ایک ایسا قانون بنوایا کہ مقررہ مدت تک کوئی شخص بادشاہ کے سوا کسی اور سے دعا نہ کرے۔ حضرت دانل نے اس ظالمانہ حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک عبادت صرف اللہ کا حق تھی، چنانچہ انہیں سزا کے طور پر شیروں کی بھٹی یا غار میں ڈال دیا گیا۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ شیر آپ کے قریب آئے مگر نقصان نہ پہنچایا، وہ آپ کے گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے فرمانبردار مخلوق ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر اللہ کی قدرت واضح ہو گئی اور بہت سے دل ایمان کی طرف مائل ہوئے۔ حضرت دانل کی زندگی صبر، توکل اور یقین کی زندہ تصویر تھی۔ اپنے قید، جلاوطنی، سازش اور ظلم سب برداشت کیا مگر اللہ پر اعتماد نہ چھوڑا۔ اسلامی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعد کے ادوار میں جب مسلمان عراق کے علاقے میں پہنچے تو حضرت دانل کی لاش مبارک تر و تازہ حالت میں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جسم مبارک وقت کے اثرات سے محفوظ تھا اور لوگ آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے حکم سے آپ کو باعزت طریقے سے دفن کیا گیا تاکہ لوگ